ایران اور امریکہ کی جنگ تو رک گئی، لیکن اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ آبنائے ہرمز کی چابی کس کے پاس ہے؟ آبنائے ہرمز کی چابی اب کا جو مالک ہے وہ بدل چکا ہے، اور پہلے جو دنیا کسی اور طرح دیکھتی تھی اس پورے منظر کو، خلیج فارس سے لے کے خلیج عمان تک، وہ منظر اب بدل چکا ہے۔ میں ہوں اظہر علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات، اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ آبنائے ہرمز کا مستقبل کیا ہوگا، کیونکہ یہ اسٹریٹ آف ہرمز اس وقت ایک جو فرد ہے اس دنیا میں وہ اس کا نام جان چکا ہے، جو اس سے پہلے واقف نہیں تھا وہ بھی اس کو جان چکا ہے، اور دنیا کو اتنی موٹی موٹی بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ خلیج فارس اور خلیج عمان کے درمیان ایک علاقہ ہے جو 33 کلومیٹر چوڑا ہے، اور یہ ایک آبی گزرگاہ ہے، تجارتی گزرگاہ ہے، جہاں سے دنیا کا 20 لاکھ بیرل تیل روزانہ گزرتا ہے، اور اس کو اگر بند کر دیا جائے تو سمجھیں آپ نے دنیا کی سانس بند کر دی، تجارت کی سانس بند کر دی، اور ہر طرح کی تجارت، نہ صرف تیل بلکہ ایکسپورٹس بھی بہت سارے ممالک کی وہ رک جاتی ہیں۔ تو اب دنیا کا مستقبل کیسا ہوگا؟ آبنائے ہرمز کی چابی کس کے پاس ہوگی؟ اب اس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز کی چابی اب 2 لوگوں کے پاس ہوگی، اس میں سے پہلا ہوگا ایران اور دوسرا ہوگا عمان، اور عمان بھی بیسکلی ایران کے ذریعے ہی اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کرے گا، اور یہاں سے گزرنے والا جو جتنا بھی ٹریفک ہے اس کو ٹول کا نام دیا جا رہا ہے۔ لوگ اس کو گزرگاہ کے طور پہ تو ڈسکس کر ہی رہے تھے، لیکن اب ٹول پلازے کے نام سے بھی ڈسکس کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اب ٹول پہ رکنے والی ہر گاڑی پیسے دے گی اور ٹول ٹیکس ادا کر کے گزرے گی، یعنی آبنائے ہرمز کے ٹول پہ اب رکیں گے تجارتی جہاز، اور وہ ایک ورچوئل پیمنٹ کریں گے ایران کو، عمان کو، اور جو ان کے جوائنٹ اکاؤنٹس میں جائے گی، اور اس کے بعد دفاع کا جو سارا تحفظ کی ذمہ داری ہوگی وہ ایران جو اس کو دیکھے گا، اور اس کے علاوہ عمان بھی اس میں ایک بہت ہی کی رول ادا کرے گا۔ جو دنیا ہے اس سے آج سے پہلے یہ ہوا تھا کہ آبنائے ہرمز جو تھی وہ کھلی ہوئی تھی، امریکہ جنگ لے کر آ گیا ایران کی دہلیز پہ، اور ایران نے جب جنگ کے طور پہ اس کے پاس کوئی ایٹمی ہتھیار نہیں تھا، اس کے پاس کوئی ایسا بڑا ہتھیار نہیں تھا جس سے وہ پوری دنیا کو اپنی طاقت دکھا سکتا، تو اینالسٹ کہتے ہیں کہ دنیا نے دیکھا کہ پھر ایران نے آبنائے ہرمز کو ایک ایٹمی ہتھیار کے طور پہ یوز کیا اور ڈیٹرنس کے طور پہ یوز کیا، اور دیکھا کہ کس طرح ہم پر آنے والے کسی بھی جو ملک ہے جو ہم سے کئی گنا بڑی طاقت ہے اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے، کس طرح اس کو لگام ڈالی جا سکتی ہے۔ تو آبنائے ہرمز کا استعمال کیا ایران نے، وہاں پر روک دیا ساری تجارت کو، اور انشور کیا، اس طرح سے کام کیا کہ آبنائے ہرمز کوئی کھلوا نہ سکے، اس حد تک کہ دنیا کے 33 ممالک سر جوڑ کر بیٹھے، امریکہ کے علاوہ بھی، کہ ہم اس کو آبنائے ہرمز کو کھلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، ملٹری کو کی ایسکیلیشن کو بڑھانے کا کچھ اشارے دینے شروع کیے، ایران نہیں مانا۔ انہوں نے سفارتی طور پہ بات کرنے کی کوشش کی، ایران نہیں مانا، اور ایران نے باضابطہ طور پہ یہ کہا کہ آبنائے ہرمز کی چابی کھو گئی ہے، ہم نے خلیج فارس میں پھینک دی ہے، جس کو ملتی ہے جا کے ڈھونڈ لے، پانیوں میں سے، تہ میں سے جا کے نکال کے لے آئے، آبنائے ہرمز وہی لے لے جو اس کی چابی ڈھونڈ لے۔ اور ظاہر ہے چابی تو کہیں نہیں گئی تھی، چابی تو ہمیشہ ایران کی جیب میں تھی، اور ایران عمان کے ساتھ اس معاملے میں بالکل آن بورڈ تھا کہ آئندہ اب اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول ایران ہی کرے گا، عمان ہی کرے گا، اور یہاں سے گزرنے والے ہر ویسل سے، ہر آئل ویسل سے ایک ٹیکس لیا جائے گا، جسے ایک ٹرانزٹ فی کا نام دیا جائے گا انگریزی میں، گزرنے کی ایک فیس ہوگی جو ادا کی جائے گی، $20 لاکھ وہ طے کی، اور وہ ایران نے وصول بھی کرنا شروع کر دی۔ اس حد تک ٹریڈ ہو رہی ہے کہ جو اس حد تک ٹریڈ روکی گئی ہے کہ جو سینکڑوں کی تعداد میں جہاز روزانہ گزرتے تھے آبنائے ہرمز سے، وہ اس جنگ کے بعد صرف 5 رہ گئے، اور اس کے بعد زیرو ٹریفک بھی وہاں پر دیکھا گیا۔ جو ویسلز تھیں، جب انہیں رکنے کا اشارہ کیا گیا پاسداران انقلاب کی جانب سے ایران کے، تو انہوں نے کہیں کہیں انکار کرنے کی شروع میں کوشش کی، لائٹ لینا کی کوشش کی ایران کو، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایران نے زبردست حملے کیے اور بہت سے آئل ویسلز کو اڑا کے رکھ دیا، بہت ساری تجارتی جو کشتیاں تھیں ان کو اڑا کے رکھ دیا، اور اس سے دنیا کو پتہ چلا کہ معاملہ بہت زیادہ سیریس ہے، بہت صورتحال بہت ٹینس ہے، اور ایران کی بات کو اتنا ہی سیریس لیا جائے جتنا وہ ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی بات کو لیا جائے، ایک سپر پاور کی بات کو لیا جائے، کیونکہ اس وقت جو آبنائے ہرمز کی سپر پاور ہے وہ ایران بن چکا ہے، اور ایران نے جب $20 لاکھ فی لینا شروع کی، ٹرانزٹ فی، تو دنیا کو احساس ہوا کہ اب انہیں یہ فی دیے بغیر نہیں وہ گزر سکیں گے وہاں سے، اور حال یہ ہوا کہ بھارت نے بھی یہ فی ادا کی، سوائے پاکستان کے جس کو مفت میں گزرنے کی اجازت تھی، صرف ایک جہاز پہ آپ پاکستان کا جھنڈا لگائیں، اور پاکستان کے جھنڈے کی اتنی ویلیو تھی، اس قدر قدر تھی
ایران کی نظر میں کہ وہ جھنڈا لگا کر وہاں سے 20 جہاز روزانہ گزرنا شروع ہوئے. پہلے 2 گزر رہے تھے, اس کے بعد 20 جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی ایران نے, صرف اس لیے کہ وہ پاکستان کا جھنڈا لگائے ہوئے تھے. اور بازاران انقلاب کی وہ ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں ان کے فوجی جو بحری اہلکار ہیں, نیوی کے اہلکار ہیں, وہ پاکستان کی کشتیوں کے قریب آتے ہیں جس پہ پاکستان کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں, اور کہتے ہیں آپ آرام سے گزریں, یہ آپ کا اپنا علاقہ ہے, یہ اس کو اپنے گھر جیسا سمجھیں اور یہاں سے آپ پرسکون انداز میں گزریں, آپ کو یہاں پر آبنائے ہرمز میں کوئی خطرہ نہیں ہے. تو آنے والے دن بتائیں گے کہ پاکستان کے لیے بھی یہ بہت اچھی چیز ہے, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ آبنائے ہرمز سے آئل منگوا رہا ہوتا ہے, ٹریڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اب جو ویسلز گزریں گی یقینی طور پہ, چونکہ پاکستان اور نے ایران اور امریکہ کی جنگ رکوائی ہے, تو ایک کنسیشن ہمیشہ پاکستان کو ملتا رہے گا, ایک برادر اسلامی ملک سے, ایک پڑوسی ملک سے, اور ایک ایسے ملک سے جسے دنیا نے مل کر تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا تھا. لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی کھڑا رہا مشکل وقت میں, آخر وقت میں, تو وہ تھا پاکستان, جس نے اس کا آخر وقت تک ساتھ دیا اور اس کے بعد وہ اس کو نکال کر لایا, اس کو مشکل حالات سے نکال کر لایا, اور اس کے بعد پوری دنیا کے سامنے اس کو لا کے کھڑا کیا اور کہا کہ یہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اس کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے. آبنائے ہرمز کی چابی ایران کے پاس ہے, عمان کے پاس ہے, اور اب گزرنے والی ہر جو ویسل ہے, کوئی بھی تجارتی جہاز ہے, وہ اب ایک فی ہے جو ورچولی ادا کرے گا ایران کو, اور ایران اس سے مستحکم ہوگا. میں کچھ رپورٹس بھی پڑھ رہا تھا اور وہ رپورٹس بتا رہی تھیں, انٹرنیشنل رپورٹس ہیں, کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز اگر $20 لاکھ فیس دیتا ہے ایران کو, تو ایران تقریباً سالانہ $800 ارب کما سکے گا. $800 ارب کا یہ بزنس کر سکے گا ٹرانزٹ کے ذریعے, اور یہاں سے گزرنے والے جہازوں کی تعداد بھی بڑھ جائے گی, کیونکہ اب یہ زون سیف ہو جائے گا, یہاں پہ کوئی خطرہ نہیں ہوگا, ایران کی پروٹیکشن رہے گی. اور ایران نے اس کو ثابت بھی کیا ہے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اپنی بحریہ سے ہی کہتے رہے اس پوری جنگ کے دوران جو تقریباً 40 دن جاری رہی, کہ جاؤ آبنائے ہرمز کھلواؤ, ایسکورٹ کرو, اپنی حفاظتی تحویل میں لو, حصار میں لو جہازوں کو اور پار کراؤ, کیونکہ ہم سپر پاور ہیں, ہم دنیا میں سیکیورٹی پرووائڈر ہیں, اور ہم آبنائے ہرمز کا کنٹرول خود سنبھالیں گے. اب دنیا ہم سے ضمانت مانگنے آتی ہے اپنے تحفظ کی, ہم کیسے یہ سب کام ایران پر چھوڑ سکتے ہیں. لیکن ایران نے اس کو بہت ہی مضبوطی سے باندھے رکھا, آبنائے ہرمز کو اپنے ساتھ, اور کسی کے چنگل میں نہیں پھنسا ایران, کسی کے پاس نہیں جانے دیا آبنائے ہرمز کو. اور اس کے قریب آنے والے, خلیج فارس کے قریب آنے والے 2 بڑے امریکی بحری بیڑے, جن کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی, 4.5 ایکڑ کے بحری بیڑے جو کہیں کسی طرف روانہ کیے جائیں تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ سرنڈر کرو, جھکو اور امریکہ کی تابعداری قبول کر لو. لیکن ایران نے ان کو ایک بہت ہی منظم اور بہت ہی تدبیر کے ساتھ ان کو نشانہ بنایا. جرالڈ آر فورڈ $13 ارب کا امریکی بحری بیڑا تباہ ہو گیا, اس حد تک کہ اس کو پہلے کروشیا جانا پڑا, اس کے بعد امریکہ جانا پڑا. اس کی مرمت میں اب کئی سال لگیں گے, اور اس کو آپ اب پوری جنگی جو بساط ہے اس سے آپ اس کو باہر سمجھیں. ابراہم لنکن جو ان کا بحری بیڑا تھا امریکہ کا, اس کو بھی اس طرح نشانہ بنایا گیا, جو آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے اور ایران پر حملے کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا, اس کو بھی بہت بری مار پڑی, اس کو بھی تباہ کر دیا گیا, اور وہ بھی اب مرہم پٹی کرانے کے لیے امریکہ پہنچ چکا ہے. اور یہ 2 بڑے بحری بیڑے مائنس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آبنائے ہرمز پہ آپ نے اپنا کنٹرول برقرار رکھ لیا ہے, اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں. یہ ایک ایسی ملٹری اصطلاح ہے جو صرف وہی ممالک استعمال کرتے ہیں جن کے پاس کوئی الٹیمیٹ قسم کی دفاعی طاقت ہو, اور وہ کسی بات کی گارنٹی دے سکتے ہوں, اشور کرا سکتے ہوں. تو ایران نے آبنائے ہرمز کی چابی لے لی ہے, عمان کے ساتھ وہ اس چابی کو شیئر کرے گا. آبنائے ہرمز ایران کے پاس چلی گئی ہے, اب وہاں پر ایران کی حکمرانی رہے گی. یہ بہت ہی محنت کے بعد, بہت قربانیوں کے بعد, اور بہت سی جو قربانیاں ہیں وہ دینے کے بعد ایران نے یہ ٹائٹل حاصل کیا ہے, اور ایک سپر پاور کے نرغے میں نہیں آنے دیا آبنائے ہرمز کو, اس سے چھین لیا ہے. اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ ایران کی معیشت کیسے مضبوط ہوتی ہے. آئل ایکسپورٹس کے حوالے سے بھی یہ بھی بڑھ جائیں گی اس کی. آنے والے دن میں وہ 20 لاکھ بیرل پر ڈے کے حساب سے تیل ایکسپورٹ کیا کرے گا, آبنائے ہرمز سے ٹرانزٹ فی لیا کرے گا, $800 ارب سالانہ اپنے پاس رکھے گا. اور ایران کی معیشت اب ایک نئی تاریخ رقم کرے گی, نئی کروٹ لے گی, ایک نئی معاشی صبح طلوع ہوگی ایران میں.
اور آبنائے ہرمز سے جو اٹھنے والی کرنیں ہیں ان سے جگمگائے گا ایران. آنے والے دنوں میں $800 ارب سالانہ ٹرانزٹ فی قیمت میں لے گا اور اپنی معیشت کو مستحکم کرے گا. آنے والے دنوں میں جو ہم ایران دیکھیں گے وہ معاشی طور پر، عسکری طور پر ایک بہت مضبوط ملک ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں، ایک نئے تجزیے، نئے تبصرے اور نئے زاویے کے ساتھ. اللہ حافظ.